بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سورہ بقرہ کی آیت 243 اور 44 کے اندر ہم نے وبا کے متعلق پڑھا تھا کہ وبا کی صورت میں اللہ کی ذات پر توکل اور وبا کی صورت میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت کے اندر بارگاہ الہی میں قرض حسنہ کی اہمیت کیا ہے، اللہ رب العزت کو قرض حسنہ کس چیز کا کیا جاتا ہے اور بدلے میں اللہ رب العزت پھر اس قرض حسنہ پیش کرنے والے کو کیا عطا فرماتا ہے، قرض حسنہ بارگاہ الہی میں اس کی اہمیت پر آج گفتگو ہوگی۔ فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرے گا اضافہ، اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ اضافہ، اللہ اس کا بدلہ، اس کی جزا بہت کثرت کے ساتھ اس کو عطا کرے گا جو رب کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کرے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تبارک و تعالی تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی بارگاہ میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں سب سے پہلی چیز کہ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو قرض حسنہ ہے وہ کیا ہے۔ قرض حسنہ سے مراد یہاں پر ہے کہ بندے کے نیک اعمال، بندے کا نیک عمل، اس نیک عمل کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو کثیر تعداد میں اجر عطا فرماتا ہے۔ یا قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ جس کو اللہ نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہے وہ اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نادار، غریب، مساکین بندوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرے تو یہ بھی قرض حسنہ ہے۔ بندہ بندوں پر خرچ کرے گا، بدلہ اس کا اللہ رب العزت کثیر تعداد میں عطا کرے گا، یہ قرض حسنہ ہے۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو قرض حسنہ دے، کیونکہ اللہ کو اپنے لیے تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرض حسنہ یہ فقراء، غرباء، مساکین پر خرچ کرنا، یہاں ان کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا، یبن آدم، اے بندے، اے انسان، استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ قال یا ربی کیف اطعمک وانت رب العالمین، وہ بندہ اللہ سے آگے سے عرض کرے گا، اے اللہ میں تجھے کیسے کھانا دیتا، کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، تو خود سارے جہانوں کا رب ہے،
تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے محتاجی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا قال استطعمک عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعمہ، تو نے اسے نہیں دیا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا جس نے مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج اس کا اجر تو میری بارگاہ میں پا لیتا، لوجدت ذلک عندی، اپنا وہ دیا ہوا کھانا اس کا اجر آج میری بارگاہ میں تجھے مل جاتا۔ تو یہ مفہوم ہے قرض حسنہ کا، کہ اللہ کو خود تو ضرورت نہیں، اللہ اپنے بندوں کی طرف رغبت دلا رہا ہے، کیونکہ یہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یقبض و یبسط، تنگی بھی اللہ کرتا ہے، فراخی بھی اللہ کرتا ہے، تنگ دست بنا کر اللہ آزمائش لے رہا ہے، مال دے کر اللہ آزمائش کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ جس کو تنگی میں مبتلا کیا ہے، جو تنگ دست ہے، وہ اس کے اندر شکوے تو نہیں کرتا، اور جس کو مال کی فراخی عطا کی ہے وہ کہیں ناشکری تو نہیں کرتا۔ دونوں صورتوں میں بندے کی آزمائش ہے۔ لیکن جو بندہ پھر قرض حسنہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کے بدلے اس کو بہت کثیر تعداد میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ کتنا اضافہ ہے، ذرا سنیں احادیث کہ قرض حسنہ کا بدلہ کتنا ہے، کسی نیکی کا بدلہ کتنا ہے، اللہ کتنا بدلہ عطا کرتا ہے۔ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، فقلت له بلغنی انک تقول ان اللہ ان الحسنۃ تضاعف الف الف حسنہ۔ حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ میرے تک بات پہنچی ہے، یہ اصل میں مصر کے کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آپس میں کچھ مباحثہ ہوا، تو ان لوگوں نے ان کے سامنے ابو عثمان نہدی کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 لاکھ تک ملتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے تم سب سے زیادہ قرب مجھے حضرت ابو ہریرہ سے ہے، ان کے پاس آنا جانا میرا سب سے زیادہ ہے، میں نے تو ایسی کوئی حدیث نہیں ان سے سنی۔ تو پھر یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے اور آ کر کہا بلغنی انک تقول ان الحسنۃ تضاعف الف الف حسنۃ، کہ اے ابو ہریرہ میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 لاکھ تک دیا جائے گا، 10 لاکھ تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال وما اعجبک من ذلک، فرمایا تجھے اس سے تعجب کیوں ہے، تو کیوں تعجب کر رہا ہے؟ لقد سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے تو اللہ کے رسول سے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یضاعف الحسنۃ الف الف حسنۃ، میں نے تو 10 لاکھ کا ذکر کیا ہے، حدیث پاک جو میں نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی یضاعف الف الف حسنہ، اللہ 20 لاکھ تک ایک نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے، ایک نیکی کا اجر 20 لاکھ تک، یہ ہے یضاعف فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ اللہ رب العزت اس کی بارگاہ میں جو پیش کرو گے نیک عمل صدقے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، تو اللہ رب العزت کثیر تعداد میں اس کا اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل سوقا من الاسواق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آسان سا یہ وظیفہ ہر بندہ کرے، ہر بندہ یہ وظیفہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من داخل سوقا من الاسواق، جو بندہ کسی بھی بازار کے اندر جائے،
کسی بھی بازار میں جائے، فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہو، کسی بھی بازار میں، سوقم من الاسواق، کسی بھی بازار کے اندر داخل ہو کر جو بندہ یہ کلمات طیبات پڑھتا ہے، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ ومحا عنہ الف الف سیئہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی بازار میں یہ کلمات پڑھنے والے کو 10 لاکھ نیکیوں کا اجر لکھتا ہے، ومحا عنہ الف الف سیئہ، 10 لاکھ اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے اضعافاً کثیرہ، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ اس کا کثیر تعداد میں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب یہ آیات سنی تو ان کا جوش اور جذبہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، یہ ان کا ایک وتیرہ اور شیوہ بن چکا تھا، جو ہی قرآن کا کوئی حکم نازل ہوتا تو اس پر عمل اور سبقت کرنے میں پہل کرتے، سبقت کرنے میں پہل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ابن کثیر کے اندر یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان ابو الدحداح قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کیا کہتا ہے؟ ان لی حدیقتین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 باغ ہیں، 2 باغات ہیں، میرے 2 باغات ہیں، ان میں سے ایک جو ہے بالسافلہ، ایک نچلی جگہ پر ہے، والاخری بالعالیہ، اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا بلندی پر، یعنی وہ پہاڑی علاقہ ہوگا، اونچ نیچ، ایک باغ میرا نچلی سطح پر ہے، ایک بلندی پر ہے۔ واللہ لا املک غیرہما، اور ساتھ قسم اٹھائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 باغات کے علاوہ میری اور کوئی ملکیت نہیں، میری یہی جائیداد ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ وہ کھجوروں کے باغات تھے۔ انی قد جعلتہما قرضا للہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ دونوں باغ اللہ کو قرض کر دیے، اللہ کو قرضہ دے دیا، دونوں باغات اللہ کو دے دیے۔ یہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آیت نازل ہوئی، وہ صحابی اوپر سے قسم اٹھا رہے ہیں میرے پاس ہے یہ صرف یہی 2 باغات میری ملکیت ہے، اور میں نے دونوں اللہ کی بارگاہ میں قرض کر دی۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ کرے؟ تو میرے پاس یہی 2 باغ ہیں، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قرضہ پیش کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعل احداہما، ایسا کرو ایک جو ہے وہ قرضہ کر دو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی صدقہ کر دو، قرضہ سے مراد صدقہ، ایک جو ہے وہ قرضہ دے دو رب کی بارگاہ میں، والاخری دعها معیشتا لک ولعیالک، اور دوسرا باغ اپنے لیے، اپنی اہل و عیال کے لیے رکھ لو، اپنی معیشت اپنے اہل و عیال کے گزر بسر کے لیے رکھ لو، دونوں باغات اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ اور تو قسم اٹھا رہا ہے یہی میرے پاس مال ہے، تو خود کیا لوگوں سے مانگے گا؟ پھر ایک باغ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے، قرض کر دے، اور ایک دعها معیشتا لک ولعیالک، ایک اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لو۔ اس نے عرض کیا قال فاشہدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد جعلتہما خیرہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ان 2 باغات میں جو بہتر ہے وہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں قرضہ کر دیا۔ وَهُوَ حَائِطٌ فِيهِ 600 نخلہ، عرض کہ یا رسول اللہ جو ان میں سے بہتر ہے وہ ہے جس میں 600 درخت ہیں کھجوروں کے، جو بہتر ہے ان میں وہ 600 درختوں والا باغ ہے کہ اس میں 600 درخت ہے، 600 نخلہ،
600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ بہتر میں نے اللہ کی بارگاہ میں قرض کر دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن یجزیک اللہ بہ الجنہ، پھر تو اس کے بدلے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، تو نے تو جنت خرید لی، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ ثم انطلق، آگے اس سے بھی مزید لطف کی بات ہے۔ ثم انطلق ابو الدحداح الی زوجتہ وہی مع صبیانہا فی الحدیقہ، یہ حضور سے وعدہ کر کے باغ، اللہ کی بارگاہ میں جو بہتر باغ تھا وہ قرضہ کر کے صدقہ کر کے اب اپنی بیوی کی طرف جاتے ہیں۔ وہی مع صبیانہا فی الحدیقہ، وہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ کے اندر تھی، اور جس باغ کو قرضہ کر دیا تھا، صدقہ دے دیا تھا، اس باغ کے اندر تھی۔ وَهِيَ مَعَ صِبْيَانِهَا فِي الْحَدِيقَةِ تَدُورُ تَحْتَ النَّخْلِ، کھجوروں کے باغ کے اندر وہ درختوں کے نیچے وہ کھجوریں اٹھا رہی تھی، بچے بھی تھے ساتھ۔ فَأَخْبَرَهَا بِمَا فَعَلَ، حضرت ابو دحداح نے اپنی بیوی کو وہ سارا بتا دیا کہ اس طرح آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، میں نے دونوں باغ پیش کی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک پیش کرو، ایک صدقہ کرو، تو جو بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ جو ہی اس عورت نے، اس حضرت ابو دحداح کی بیوی نے سنا، وہ بھی صحابیہ تھیں، جو ہی سنا کہ یہ باغ اب اللہ کی بارگاہ میں قرضہ ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہو گیا ہے، فَأَقْبَلَتْ عَلَىٰ صِبْيَانِهَا تُخْرِجُ مَا فِي أَفْوَاهِهِمْ، فوراً اپنے بچوں کی طرف آتی ہیں، منہ میں انگلیاں ڈال کر جو کھجوریں ہوتی ہیں وہ باہر نکال دیتی ہیں، ان کے منہ سے کھجور باہر نکالتی ہے۔ وَتُنْفِذُ مَا فِي أَكْمَامِهِمْ، اور جو اپنی جولیوں کے کپڑوں کے اندر وہ نیچے گری کھجوریں اٹھائی ہوتی ہیں، وہ جولیاں گرا دیتی ہیں، کھجوریں نیچے گرا دیتی ہیں، اور کہتی ہیں نہیں اب یہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہو گیا ہے، اب ہم کیوں کھائیں اسے، یہ تو اللہ کا مال ہے۔ اب حَتَّى أَفْضَتْ إِلَى الْحَائِطِ الْآخَرِ، یہ سب کچھ کر کر وہ پھر دوسرے باغ کے اندر چلی گئیں جو باغ صدقہ نہیں کیا تھا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ آیت سنی، آیت سن کر فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا میں تو اپنا یہ باغات دونوں اللہ کی بارگاہ میں قرضہ کرتا ہوں، فرمایا ایک کرو، تو ایک بھی وہ کیا جو ان کا اچھا تھا، بہتر تھا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جو تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کی بارگاہ میں قرضہ دے گا، صدقہ کرے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو بہتر عطا فرمائے گا۔ اب جو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 600 درختوں والا باغ جو بہتر ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، وہ قرض کرتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا اِذَن یُجْزِیک اللہ بہ الجنہ، اس کے بدلے تو اللہ نے پھر تجھے جنت عطا فرمائی۔ تو خالی جنت نہیں بلکہ جو اس نے باغ پیش کیا، اس باغ کے بدلے اللہ نے پتہ نہیں کتنا کچھ عطا کرنا ہوگا، ہمارا وہم و گمان ہی نہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے سب سے آخری بندہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا جہنم کے اندر، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخری بندہ، وہ لمبا واقعہ ہے کہ وہ کس طرح جنت میں داخل ہوگا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو دنیا اور دنیا کی مثل 10 گنا اللہ اس کو عطا کرے گا، دنیا اور دنیا کی مثل 10 گنا۔ سب سے آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوا ہے اس کا یہ مقام ہے، تو جو جنت الفردوس میں ہوں گے اللہ رب العزت ان کو کتنی جاگیریں عطا فرمائے گا جنت کی۔ تو یہ فرمایا اضعافاً کثیرہ، جو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ اس کو کثیر تعداد میں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط، ہاں اللہ ہی تنگ دستی بھی دیتا ہے، اللہ ہی فراخی دیتا ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ کسی کا تنگ دست والا معاملہ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے،
کسی کے مال میں فراخی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، دونوں کے لیے اللہ رب العزت یہ آزمائش کی صورتیں دونوں بنائی ہیں۔ تنگ دستی کے اندر بھی اللہ رب العزت کے اس امر پر وہ بندہ جو ہے وہ صبر استقامت کرے اور اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے کہ میرا یہ حال ہے، یہ معاملہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور اگر اللہ فراخی عطا فرمائے پھر بھی اس سے راضی رہے اور پھر شکرانے کے طور پر صدقہ خیرات کرتا رہے۔ یہ دونوں صورتیں بیان کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو اوپر قرضہ مانگا جا رہا ہے وہ کن کے لیے؟ واللہ یقبض، جن کو اللہ نے تنگ دست بنایا ہے ان کے لیے قرضہ ہے، ان کے لیے قرضہ ہے، ان کے لیے صدقہ ہے، اور جن سے لیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وَيَبْسُطُ، ان کو فراخی عطا فرمائی۔ تو رزق میں وسعت فراخی والوں سے قرضہ صدقہ لیا جا رہا ہے، جو یقبض کے اندر جو مساکین غربا ہیں، تنگ دست ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، یعنی بندوں سے لے کر بندوں کو دیا جا رہا ہے، اور بدلے میں اللہ رب العزت اضافہ کتنا کثیر تعداد میں عطا فرمایا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کسی بھی حالت میں تم زندگی گزارو، تنگ دستی میں گزارو، فراخی میں گزارو، جیسی بھی زندگی گزارو، آخر کار تم نے اسی رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ تو جب وہاں جائیں گے تو اگر کسی نے دنیا کے اندر رب کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کیے ہوں گے تو اپنے ان قرض حسنہ کا اجر رب کی بارگاہ میں پا لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔